دوستو عموماً ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ MBA کیا ہوا ہے، جس نے کمپیوٹر سائنسز پڑھے ہیں، جس نے ٹیکنیکل نالج حاصل کی ہے، وہ پاکستان کا سب سے ذہین شخص ہوتا ہے یا سب سے ذہین شخصیت کہلائی جاتی ہے۔ یہ میں کسی MBA یا کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کو کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن ہماری جو ذہنی سوچ ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے علم کی طرف یا ایجوکیشن یا نالج کو سمجھنے کا، اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس نے MBA کیا ہے، جس نے کمپیوٹر سائنسز کیے ہیں، ان کی محنت کو سلام۔ انہوں نے بہت محنت کی ہوگی، انہوں نے اپنے پیسے لگائے ہوں گے، پیرنٹس کا سرمایہ لگا ہوگا، خود انہوں نے دن رات محنت کی ہے، ان کو میں آفرین کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اچیومنٹ بہتر کی ہے۔ لیکن ہم جب اجتماعی طور پہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں علم کو جج کرنے کا معیار کیا ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، میرے پاس بھی ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ میں ایز اے ٹیکنیشین اس کو استعمال کرتا ہوں۔ پروفیشنل ڈگریاں ہمیں ٹیکنیشینز بنا دیتی ہیں۔ مثلا MBA ہیں تو ہم بہتر انداز میں فائنینشیل مینجمنٹ کے نظام کو سمجھ کے اس میں اپنا ٹیکنیکل انپٹ دے سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کی جو سافٹ ویئر کے کام ہے، انجینئرنگ کے کام ہے، کمپیوٹر انجینئرنگ کے، وہ اگر ہم کمپیوٹر کے ایکسپرٹ ہیں تو ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک پلمبر ہو، پلمبر جو ہے اپنے ٹیکنیکل کام کو ایک عام آدمی سے بہتر سمجھتا ہے۔ کوئی الیکٹریشین ہو تو وہ الیکٹریکل کام کو مجھ سے بہتر جانے گا، وہ بھی ایک ٹیکنیکل نالج ہے۔ تو ٹیکنیکل نالج امپورٹنٹ ہے معاشرے کے لیے، لیکن ٹیکنیکل نالج علم نہیں ہے۔ علم کا مقصد ایک معاشرے کے اندر باشعور و بہتر شہری پیدا کرنا ہوتا ہے، اور کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے علمی عمل کو آگے بڑھائے جانے کا نام اصل علم ہے۔ اور ہمارے جیسے معاشروں کو آج ایک بہتر اور باشعور شہری نظام کی بھرپور ضرورت ہے۔ آپ جتنے بھی MBA پیدا کریں، آپ جتنے بھی کمپیوٹر سائنٹسٹ پیدا کریں، آپ جتنے بھی ٹیکنیکل نالج رکھنے والے لوگ پیدا کریں، معاشرے کے اندر عمومی شعوری نظام بہتر نہیں ہو سکتا جب تک آپ علمی عمل کو اس طرح مرتب کریں، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح ترتیب دیں کہ اس میں کریٹیکل تھنکنگ، معاشرے کی گہرائیوں کو سمجھنے اور مطالعہ کرنے، ان کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے والے ذہن جب تک آپ پیدا نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ ٹیکنیکل نالج کو مکمل علم سمجھنے والا معاشرہ کبھی بھی ٹیکنیکل نو ہاؤ سے آگے نہیں جا سکتا۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، جو غربت ہے، جہالت ہے، اس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل ول اور ایک بہتر علمی نظام چاہیے، اور اس لیے علم ایک پولیٹیکل عمل ہے، وہ ٹیکنیکل عمل نہیں ہو سکتا۔ پولیٹیکل عمل کیوں ہے؟ پولیٹیکل عمل اس لیے ہے کیونکہ اگر معاشرے کو بحیثیت مجموعی کسی بہت بڑے تھریٹ کا سامنا ہے، جیسے ہمارے معاشرے کو ہے، کیا تھریٹ ہے؟ جہالت، تشدد پسندانہ سوچ، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے والا نظام، ایسا نظام جس میں نہ تو علمی عمل آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یہاں تعلیم دی جا سکتی ہے، نہ لوگوں کو صحت کے سہولیات حاصل ہیں، نہ نوجوانوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے۔ 80% لوگ آج بھی بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ان سے فائٹ کرنے کے لیے کسی MBA یا ٹیکنیشینز یا کسی پلمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے ایک ایسے نظام کی جس کے اندر اس طرح کے کریٹیکل سوچ رکھنے والی تھاٹ لیڈرشپ، کریٹیکل لیڈرشپ پیدا کی جائے جو معاشرے کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور وہ ہمیشہ آئے گا ایک ایسے علمی اور تعلیمی نظام سے جو بہتر اور باشعور شہری بنانے پر مرکوز، جس کا پورا کنسنٹریشن یا فوکس اس پر ہو کہ کس طرح سے ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو معاشرے کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ وہ تعلیمی نظام صرف اور صرف ایک کریٹیکل سوچ رکھنے والا معاشرہ ہی دے سکتا ہے۔ کریٹیکل سوچ پہ اکثر لوگ بڑے خفا ہوتے ہیں، یار آپ ہر وقت کریٹیکل سوچ کی بات کرتے ہیں۔ کریٹیکل تھنکنگ اس لیے ضروری ہے
کہ جو حالات ہیں، جو اسٹیٹ آف افیئرس ہیں کسی معاشرے کے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈیپر مشاہدہ معاشرے کا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو بہت ساری رکاوٹیں، چیلنجز یا آبسٹیکلز جو آپ کو اس راہ پہ گامزن کرنے سے روکتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو نئے تھاٹ پروسیس یا نئے افکار کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ تو بہت ہی مثبت اور پازیٹیو سوچ ہے جو کریٹیکل تھنکنگ سے پیدا ہوتی ہے، جو معاشروں کو اپنے اس زوال پذیری سے نکال کے بہتر معاشرہ بنانے کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ اس عمل میں آگے نہیں بڑھیں؟ کیا ہمیں بہتر شہری بننے کا حق نہیں حاصل ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے، جو ایک خاص کمپٹیشن میں ہمیں ڈالا گیا ہے کہ بھائی آپ MBA کریں تو آپ کو جاب ملے گی، آپ کمپیوٹر سائنس کریں تو آپ کو بہتر جاب ملے گی، یہ سارا جو کشمکش ہے اس میں تمام نوجوانوں کو ڈالا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ MBA بھی کریں، آپ کمپیوٹر سائنسٹسٹ بھی بنیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کو بھی ساتھ لے کے چلیں، مطالعہ کریں، اپنے ٹیکنیکل سبجیکٹ کا بیان مطالعہ کرنا شروع کریں، تاکہ آپ معاشرے کے حقائق کو سمجھتے ہوئے اپنے ٹیکنیکل علم کا بہتر طریقے سے استعمال بھی کر سکیں۔ ایک ایسا معاشرہ جو مجموعی طور پر متشدد ہو چکا ہے، جہاں پہ ٹولرنس ختم ہو گئی ہے، تو آپ اگر اپنا ٹیکنیکل کام اس معاشرے میں بہتر طریقے سے انجام دے بھی دیتے ہیں تو آپ کی مجموعی بقا کے لیے خطرہ تو موجود ہے۔ اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ٹیکنیکل تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اصلاح کے لیے اپنا وقت اور اپنے کمٹمنٹ کو شو ضرور کریں، اور یہی آج کے وقت کا تقاضا بھی ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے کہا کہ ہمیں کیوں پاکستان چھوڑ کے نہیں بھاگنا چاہیے۔ بہت سارے میرے دوست اکثر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں، مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، یار آپ نے اپنی تعلیم مغرب میں حاصل کی، باہر پڑھا، پھر واپس پاکستان کیوں آئے، آپ کیوں نہیں رہے اس ملک میں؟ مجھے پتہ ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگ جو باہر رہتے ہیں کسی ویسٹرن کنٹری میں، ان سب کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ آسودگی ہوتی ہے، آپ کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کو کسی موب لنچنگ کا شکار ہونا نہیں پڑتا، لیکن آپ ایز اے شہری اپنی ڈگنیٹی وہاں حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو آسودگی یا جو تشفی پاکستان کے اندر اپنے آپ کو، اپنی سٹرگل کو، محنت کو شامل کر کے اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو حاصل ہوگی، وہ کسی اور ملک میں حاصل نہیں ہوگی۔ اگرچہ آپ کے مادی حالات اور ذاتی حالات تو بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا اجتماعی معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کوئی خاص نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اس معاشرے کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم اسکیپزم کا راستہ اپناتے ہیں کہ ہم راہ فرار کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، اس لیے گزارش ہے کہ ہمیں اور آپ کو، اگر کوئی سوچے نہ سوچے، اگر نوجوانوں میں ایک دفعہ یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب انہوں نے ڈٹ کے اس ملک میں رہنا ہے، حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کریٹیکل تھنکنگ پیدا کر کے معاشرے کے سدھار کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے، اور علم کو آگے بڑھانا ہے۔ ٹیکنیکل نالج اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، جاب سیکیور کریں، سب کی ضرورت ہے، سب کو معاشی نظام میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے، وہ ضرور حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ علمی عمل کو بھی آگے بڑھائیں، مطالعہ کریں، اور جو چیزیں ہمیں اور آپ کو پڑھائی گئی ہیں بچپن سے، خاص درسی کتابوں، ان کو ان لرن کرنا سیکھیں، ان سے نئی علم کی طرف تب جائیں گے جب آپ اپنے اذہان کو ان تعصبات سے خالی کریں گے اور نئے علم کے لیے آپ سپیس پیدا کریں گے اپنے ذہن میں اور اپنے سوچ میں۔ یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اور یہی ہمارے اور آپ کے بہتر مستقبل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک سے باہر جا کے اپنی ذاتی زندگی بہتر کرنا تو سب سے آسان طریقہ ہے۔ وہ تو ہم اور آپ جس وقت چاہیں، یعنی اگر آپ ویسٹرن ایجوکیٹڈ ہیں، آپ اچھی تعلیم آپ حاصل کر چکے ہیں، تو یہ تو بہت آسان کام ہے، یہ آپ کہیں جا کے اپنا بہتر مستقبل تلاش کریں۔ لیکن بہتر اور معیاری کام اور بہتر کمٹمنٹ والا کام اور سوشل کاز والا کام یا نوبل کام یہ ہے کہ ہم
اپنے دھرتی کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کریں. دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور ملک میں آباد ہونا، لیکن ہمیں اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوشن پھر بھی کرنا چاہیے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے جنریشنز کا سوال ہے، یہ ہمارے آنے والے آئیڈینٹی کا سوال ہے. کوئی اور کرے نہ کرے، ہمیں اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. پاکستان کے اندر جو جہالت کی انتہا ہو چکی ہے، جہاں پہ تشدد پسند سوچ کو جس طرح پروان چڑھایا جاتا ہے، کبھی ذاکر نائک جیسے لوگوں کو لایا جاتا ہے، کوئی اور بندہ آ کے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے آپ تو جنت کے حقدار ہیں. آپ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں. پاکستان کو ایسا بہتر ملک بنائیں کہ پورے لوگ دنیا سے یہاں آنا پسند کریں، اور ہمارے رویے، سوچ اور ہمارے کردار سے لوگ متاثر ہوں. جب لوگ آپ کے کردار سے، سوچ سے، عمل سے متاثر ہوں گے تو وہ آپ کو ضرور فالو کریں گے. آپ کسی کو تشدد کے ذریعے، کسی کو زبردستی کافر بنا کے، کسی کو وکٹمائز کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کے لیے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا. علم آپ کو انکساری سکھاتی ہے، علم آپ کو ہیوملیشن نہیں سکھاتی. ذاکر نائک کے پاکستان میں کیے گئے تمام پروگرام میں ان تمام لوگوں نے جنہوں نے جسارت کی، جنہوں نے حوصلہ کر کے ان سے کریٹیکل کوسچنز پوچھے، ان کی اس نے مکمل ہیوملیشن کی. اور جو کے پی کی جو لڑکی تھی بہادر، اس کے ساتھ انہوں نے جو رویہ روا رکھا، اس کو باقاعدہ سے بلاسفیمس کر دیا پوری طرح سے. اس کو معافی مانگنے کو کہا. اسی طرح مختلف لوگوں نے جب سوال کیے تو انہوں نے دھتکارا. یہ علم تو یہ نہیں سکھاتا، علم تو انکساری سکھاتا ہے. اور علم ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جس میں حلیمی ہو، جو انسانوں کے اندر برداشت کی صلاحیت کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرے، اور تشدد اور اس طرح کے وائلنٹ ایٹیچیوڈ کو روکنے کا کردار ادا کرے. تو ایسا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں آپ کو، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ تھوڑی بہت علمی عمل میں آگے ہیں، جن کا تھوڑا ایکسپوجر ہے، وہ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس راستے کی طرف راغب کر سکتے ہیں. ڈیبیٹ اور مکالمے کے کلچر کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے. محلے میں جس طرح جو تشدد یا جو ایک شدت پسند نیریٹو کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محلے میں، ہر جگہ پر، ہر محلے میں، ہر نیبرہڈ میں ہمیں ریشنل ڈسکورس کی ڈائلاگ کو بھی شروع کرنا چاہیے. اگر ہر محلے میں 10-12 اس طرح کے نوجوان ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، باشعور شہری ہیں، وہ اپنا مکالمہ شروع کریں اور مل کے اپنے معاشرے کے لیے بہتر کام کا سوچیں، اور اس مکالمے کو رد کریں جو معاشرے کو عدم برداشت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ محلے پر کا کام ہے، یہ ڈور ٹو ڈور کام ہے. یہ شہروں میں ہونا چاہیے، دیہاتوں میں ہونا چاہیے، ہر محلے اور گلی کوچے میں یہ ڈائلاگ اور مکالمہ شروع ہونا چاہیے. اسی طرح سے ہی ہم اس تشدد کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم ایک ریشنل اور بہتر معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ.